السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ مسلمین گرامی، دوستوں اور ساتھیوں، آج قیام اللیل میں 14واں پارہ پڑھا گیا اور 15ویں پارے کا بھی کچھ حصہ شامل ہے، جس میں سورۃ النحل مکمل پڑھی گئی اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کا بھی تقریباً بیشتر حصہ تلاوت کیا گیا۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے اور غالباً یہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع ہے، اور یہ پورا کا پورا رکوع اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہر شخص کو یہ پورا رکوع پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، کہ سماج اور معاشرے میں جو معاملات ہوتے ہیں یا ایک معاشرہ جو صالح معاشرہ بن سکتا ہے، اس سلسلے میں بہت ساری تعلیمات اس میں بیان کی گئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ نے بیان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم کر دیا ہے، یہ وصیت کر دی ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا حق بیان کرنے کے بعد، اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد بندوں کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جس کا ہے وہ والدین کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یعنی حقوق دو طرح کے ہیں، اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حق میں اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور جب بندوں کے حقوق کی بات آئی تو سب سے پہلے کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ کیا کہا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ یہاں دیکھو کیا کہا اللہ نے، کیا تعبیر اللہ تعالیٰ استعمال کیا، سبحان اللہ، کہ جب دونوں میں سے، تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک اکیلا یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ یہاں پر ایک بات بتانا ہے کہ قرآن مجید پہلے لفظ استعمال کرتا ہے احدہما کا، پھر استعمال کر رہا ہے کلاہما، یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، ماں کی وفات ہو جائے، والد کا انتقال ہو جائے، تو دو میں سے کوئی ایک بچے، تو احدہما اگر کوئی ایک بچتا ہے تو بھی، او کلاہما یا ماں باپ دونوں اگر بوڑھے ہو گئے دونوں ہیں تو بھی انہیں اف تک نہ کہو۔ اس میں مفسرین نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ احدہما کا لفظ جو پہلے استعمال کیا ہے کہ ایک اگر کوئی ہو تو خصوصیت کے ساتھ اس کا احترام کرو۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ اگر ماں باپ ایک ساتھ ہوں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور اگر اولاد ستاتی ہے، اگر اولاد تکلیف دیتی ہے، اگر اولاد کچھ کہتی ہے، تو ماں باپ دونوں میاں بیوی آپس میں مل کر غم بانٹ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بولیں گے کہ دیکھو ہمارے بچے کتنے بڑے ہو گئے، کیا کیا بول رہے ہیں ہمارے بارے میں۔ تو میاں بیوی دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور اولاد تکلیف دے، بچے ستائیں، تو دونوں آپس میں مل کر اپنا غم ہلکا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں سے اگر کوئی اکیلا ہو، چاہے باپ کا انتقال ہو چکا ہو یا ماں کا انتقال ہو چکا ہو، دونوں میں چاہے ماں تنہا ہو یا باپ تنہا ہو، کوئی سہارا نہیں ہے، ایسے میں اگر اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، ایسے میں اگر اولاد ستاتی ہے، ایسے میں اگر اولاد ماں یا باپ کا احترام نہیں کرتی، تو جو دکھ ہوگا ایک ماں اور باپ کو، اللہ کی قسم اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اف تک نہ کہو، اور اف کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب التوحید ہے اور اس کی شرح فتح المجید، اس میں انہوں نے اف کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کوئی کام کر لیں اور وہ تمہارے مزاج کے خلاف ہو،
تو تم یہ نہ کہو کہ ماں باپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی کہنا اس میں داخل ہے۔ ماں باپ جو فیصلہ کر دیں، جو حکم کر دیں، والدین کی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اسے تسلیم کریں۔ یہ ماں باپ کا احترام ہے، یہ والدین کا احترام ہے۔ مگر آج افسوس یہ ہے کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، آج ماں باپ کا کوئی احترام نہیں، کوئی عزت نہیں، اور اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، پڑھ لکھ لیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی دنیا میں ترقی کر گیا، تو ماں باپ کا کوئی احترام نہیں۔ ارے ان کو سمجھتا نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک سننے میں آتا ہے، اعوذ باللہ اولاد کہتی ہے کہ یہ سٹھیا گئے ہیں، ایسے ہو گئے۔ یاد رکھنا، ایسی اولاد نہ دنیا میں کامیاب ہوگی نہ آخرت میں کامیاب ہوگی۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی یہ تعلیم یافتہ قوم جن کو بڑا ناز ہے، اور کیا کرے ایسے والدین کا بھی جو اپنے بچوں کے لاڈ پیار میں ان کو ترقی دینے کے لیے، انہیں دنیا کی کامیابی کے لیے انہیں عصری تعلیم تو دلاتے ہیں، لیکن دینی تعلیم سے دور رکھ کر انسانیت سے دور رکھتے ہیں، اور جب یہی اولاد نافرمان بنتی ہے تو افسوس کرتے ہیں۔ اور آج ہو رہا ہے یہی، یہ تعلیم یافتہ نوجوان، یہ اولاد اپنے بچوں کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے رکھتے ہیں، اپنے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ماں باپ کو، اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کے، جہاں کوئی دوسرا انتظام سنبھالنے والا، دیکھنے والا نہ جانے کون ہوگا، وہاں لے جا کے چھوڑ دیے۔ اور دور مت جائیے، ہم بہت دور تک دیکھتے تھے، یہی اتن کا علاقہ ہے، یہی آپ کے شہروں میں بھی بہت سارے علاقے ایسے مل رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کی قسم ہے کہ یہاں بھی اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو ایک بات سنا دوں میں، کیونکہ وقت مختصر رہتا ہے اور باتیں بہت ساری سوچتا ہوں کیا بولوں کیا چھوڑوں۔ بہرکیف کچھ مبلغین، کچھ اسلام کے دعات ایسے ہی اولڈ ایج ہوم میں گئے، اولڈ ایج ہوم میں جہاں بوڑھے ماں باپ وہاں مجبور ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد دعات اور مبلغین نے ماں باپ کے سامنے، والدین کے سامنے یہ بتایا کہ اسلام میں والدین کے کیا حقوق ہیں، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ سارے کے سارے غیر مسلمین جب اسلام کی تعلیم سنتے ہیں اور اسلام میں یہ حقوق ہیں والدین کے، جب وہ سنتے ہیں، ماں باپ جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ حقوق ہیں ہمارے، اللہ اکبر! وہ سارے کے سارے لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے، اور ان دعات و مبلغین سے کہنے لگے روتے روتے، آپ لوگ ہمارے پاس آنے میں 40 سال لیٹ ہو چکے ہیں، 40 سال دیر سے پہنچے ہو، کاش تم 40 سال پہلے ہمارے پاس اسلام کی یہ تعلیم لے کر آئے ہوتے تو آج ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ گھروں میں ہوتے، اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، لیکن افسوس تم نے خیانت کی ہے اور تم 40 سال لیٹ سے پہنچے ہو، اس لیے ہمیں اسلام کے بارے میں نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے واقعات کی ایک لمبی داستان ہے، بہت سارے واقعات ملیں گے آپ کو، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آج ہم نے جو قرآن میں پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ کی قسم ہے میرے بھائیوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں، اس کی وضاحت کا بھی وقت نہیں ہے، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں، وہ اپنے جو نوجوان ہیں، چاہے مرد ہو، لڑکے ہو یا لڑکی، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، والدین جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہاں اگر بشر کی حیثیت سے اگر والدین سے کہیں کمی، کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی ہوتی ہے تو پیار و محبت کے انداز میں، حکمت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہ کر کے، مشورے کے انداز میں ماں باپ سے بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کا احترام، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔